انسان اپنے وعدے بھی سچا نہیں ہے، باقی باتیں کیا کرے گا؟ آج کا دور تو ایسا ہے، کہاں ہے؟ بس آپ کے گھر کے قریب پہنچ گیا ہوں، ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ تو اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کی سوچ، گناہ کبیرہ ہے جھوٹ۔ ہم خود مولانا تو توریہ کر لیتے نا، کوڑا بہت بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کھڑے ہوئے ہیں۔ سچ ہم تو بتانا تو ہوتا ہے، آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے آپ، ظاہر ہے کہ، لیکن بہرحال، لیکن ہم کہاں ہیں؟ بس ابھی یہیں پہ ہوں۔ جھوٹ ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہا، جھوٹ۔ کچھ تو کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہی ہے نا، کچھ نہیں کر رہا بھائی، جھوٹ ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے سب سے بڑا جھوٹ ہی یہی ہے، جب آدمی فون کر بولے کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہا۔ کتنا ہماری زندگی میں عزیزان محترم، آج ایک دوسرے سے ہم جھوٹ، ناپ تول میں جھوٹ، وعدے ہیں ہی نہیں۔ میں آ جاؤں گا، میں فلانی جگہ آ جاؤں گا، بیچارہ وہ کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ آنا نہیں ہے، وہ بھی نہیں آتا۔ جیسے ہمارے یہاں مجلس ٹائم پہ، یہ تو برائے تو اچھا نظام ہے، بڑا سختی ہوئی ہے، میرے پر بھی سختی ہوتی ہے، میں بھی ٹائم پہ آتا ہوں، مجلس بھی ٹائم پہ، ورنہ ہمارے یہاں تو ٹائم دے دو تو 2-3 گھنٹے کے بعد۔ میں ایک دفعہ فرینکفرٹ گیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب مغرب کی نماز پڑھانی ہے آپ۔ میں کہا اچھا، میں نے سمجھا مغرب کی نماز ہوگی، مجلس ہو جائے گی، تو میں نے کہا مجلس کتنے بجے؟ مغرب کی نماز تھی 6:45 بجے۔ مجلس کتنے بجے؟ کہا 9:30 بجے۔ میں نے کہا اتنی دیر کیا کریں گے ہم لوگ مسجد میں؟ کہتا ہے وہ مولانا صاحب لوگ اتنی دیر میں آتے ہیں۔ میں نے ایسا کوئی کہانی نہیں ہے بھائی، آپ 8 بجے مجلس رکھیں، ٹھیک ہے مجلس ہو جائے تھوڑی دیر بعد۔ کہ مولانا صاحب کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کوئی نہ آئے، آپ ٹائم پہ شروع کریں، ایک دن نہیں آئیں گے، 2 دن نہیں آئیں گے۔ یہی ہوا، پہلے دن لیٹ آئے، دوسرے دن ٹائم پہ آ گیا۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں تو 9 بجے اتر جاؤں گا، آپ کی مرضی 15 منٹ پہلے بٹھا دو۔ کیوں؟ ہم نے اپنی خود زندگی ایسی کر لی ہے، ہمارے ہر چیز ہے پیزٹ ہے۔ جن کی زندگیوں میں نظم نہ ہو، وہ کس طرح اس ایک کا انتظار کر رہے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ امامت نظام کائنات ہے، ہر چیز منظم ہے۔ جہاں سورج ذرا سی دیر کے لیے اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، زمین اگر ایک لمحے کے لیے اپنے دائرے سے باہر ہو جائے، یا سرد ہو جائے گی یا تباہ ہو کر گرم ہو جائے گی۔ جس کائنات میں ہر چیز اتنی پلانڈ ہو، خون کے چلنے سے لے کر آنکھوں کے چھپکنے تک، ذرات کے زمین پر منتقل ہونے تک، ہواؤں کے چلنے تک، کبھی گندم کے بیج سے آم کا درخت نہیں نکلنے دیا۔ ہر چیز منظم ہے، صرف ایک ہم نظام میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو جب تک میں سب جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، یہ سب جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی کی قدر کریں، پرسنل ڈیولپمنٹ کریں، اپنا ٹائم مشخص کریں۔ کتاب پڑھنے کا ٹائم، پہلی بات تو کتاب پڑھیں، کتاب دوست بنے۔ جو قومیں کتابیں نہیں پڑھتی، وہ قوموں کا حال یہی ہوتا ہے بھائی۔ پھر کتابیں لائبریریوں میں رہ جائیں نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتاب دوست بنے۔ آسان ہے کتاب پڑھنا، مشکل ہے کتاب پڑھنا؟ اتنے واٹس ایپ کے، فیس بک کے، ٹک ٹاک کے، اور پتہ نہیں اسنیپ چیٹ کے، اور پتہ نہیں کیا کیا تو آپ پڑھتے رہتے ہیں صبح سے شام تک۔ آپ خود کیلکولیٹ کریں، آپ پہلے اپنے آپ کو کیلکولیٹ کریں، آپ اپنا ٹائم کتنا ویسٹ کرتے ہیں۔ اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ویسٹ کتنا کرتے ہیں۔ سب کا سٹیٹس دیکھتے ہیں نا آپ، ایک سٹیٹس کتنے سیکنڈ کا ہے؟ 38 سیکنڈ سے لے کے 40-50 تک، اس سے تو ظاہر ہے آگے بات ہی نہیں ہے۔ کتنے سٹیٹس آپ دیکھتے ہیں؟ کتنا ثواب ملتا ہے آپ کو؟ اسی کو جمع کریں۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ میں نے دسترخوان بچھانے تک جو گھر میں بچھتا تھا اور کھانا آتا تھا، اس درمیان میں میں نے تفسیر کے دورے کو ختم کیا ہے۔ ایسے ہی پھر بنتے ہیں نا لیڈر، ایسے تو نہیں بنتے۔